نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 26ویں تراویح میں 29واں پارہ پڑھا گیا۔ 29ویں پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہوتی ہے۔ سورہ ملک قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جن کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت منقول ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنی کامل قدرت، اپنے کامل اختیارات اور اپنی کامل طاقت کا ذکر فرمایا، اور اپنی زمین و آسمان کے اندر موجود نشانیوں کا ذکر کیا، اور انسانوں کو پھر ان کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اور اللہ پاک نے موت و حیات کو انسانوں کی آزمائش کا ایک سبب قرار دیا کہ ایک بڑا وسیلہ ہے انسانوں کی آزمائش کا۔ آیت نمبر 19 تا 27 انسانوں کو اپنے ارد گرد ماحول پر نظر کرنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا اللہ کی قدرت تمہیں پرندوں میں نظر نہیں آتی کہ یہ کبھی پر کھولے ہوئے اور کبھی سکیڑے ہوئے بغیر کسی سہارے کی فضا میں اڑتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں رحمان کے سوا کون تھامے رکھتا ہے؟ کون ہے جو مصیبت کے وقت تمہاری مدد کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ اگر رزق روک لے، روزی روک لے، تو دوسرا کون ہے جو رزق دے گا؟ فرمایا کہ کون ہے جو تخلیق کا نظام چلا رہا ہے، اور کون ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل کی صلاحیتیں عطا کی ہیں؟ کس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے؟ فرمایا کہ اسی کی طرف تم کو پھر اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ منکرین قیامت، منکرین حق قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب قیامت کی ہولناکی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خوف کے مارے ان کی شکلیں تک بگڑ جائیں گی۔ سورہ قلم میں رسالت کا اس بات اور اس پر شکوک و شبہات کے جوابات دیے گئے۔ کفار کی دنیا اور آخرت میں سزا کا بیان ہے۔ شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کا ذکر ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں، ان کے جو ہے یہ مال ان کے لیے وبال بنتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کو آزمائش آتی ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 42 تا 44 فرمایا کہ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو اللہ میاں سامنے آئیں گے، اور دنیا میں رکوع و سجود کے عادی فوراً اللہ کے سامنے نیاز جبین، یہ جبین نیاز گرا دیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو اس کی بندگی سے اکڑتے ہیں اس وقت دنیا میں، ان کی پشتیں سخت ہو کر اکڑ جائیں گی، اور لاکھ خواہشوں کے باوجود وہ جھک نہیں سکیں گے۔ فرمایا کہ مارے شرم کے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، شکلوں پر ذلت کی پھٹکار پڑ رہی ہوگی، اور عذاب جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ فرمایا کہ دنیا میں انہیں مہلت دی گئی تھی، مگر وہ خود فریبی کا شکار رہے۔ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ سورہ حاقہ میں قیامت کی تحقیق، قیامت کا وقوع اور قیامت کے واقعات کو ذکر کیا گیا، اور آخر میں قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کی صداقت کو بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ آیت نمبر 40 تا 47 فرمایا کہ یہ قرآن مقدس ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا کلام ہے، یہ کسی شاعر کی بیکار یہ شعری نہیں ہے، اور نہ کسی کاہن کی بے تحقیق باتیں ہیں۔ اسے پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ پاک کی وحی میں، اس کے کلام میں تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا بھی
تو اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی قوت کے ساتھ تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دے گا، اور فرمایا کہ کوئی اس کو اللہ کی گرفت سے پھر چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ المعارج میں قیامت کے واقعات اور اس کا وقوع بیان کیا گیا، مومنوں کی اچھی عادات اور ان کے اچھے اعمال کو ذکر کیا، اور کافروں کے برے اعمال کا بھی ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 41 فرمایا، جو لوگ احکام الہی سنتے تو ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پروردگار مشارق و مغارب اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ ایسے لوگوں کو بدل کر ان سے بہتر لے آئے، اور ایسا کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، مگر اس نے ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا، اور ان کی تبلیغ اور ان کی عظیمت، قوم کا ان کو ستانا اللہ پاک نے ذکر کیا، پھر قوم کے اوپر کیسے عذاب نازل کیا گیا اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا، اور مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ سورہ جن میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا گیا، سورۃ الاحقاف میں اس کا مختصراً ذکر ہو چکا ہے، اور اس صورت کے اندر توحید کی دعوت دی گئی ہے، کفر و شرک کو چھوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، انسانوں کو دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور بیچ میں کچھ قیامت کا ذکر بھی ہے۔ سورہ مزمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے متعلق احکامات ذکر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذا رسانی پر تسلی، نماز، زکوٰۃ کا حکم، توبہ اور استغفار پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ تم سے جتنا آسانی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ممکن ہو تم پڑھا کرو قرآن پاک، اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو، زکوٰۃ کو ادا کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ فرمایا کہ یاد رکھو تم اپنی ذات کے لیے جو نیک عمل بھی کرو گے اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ کر تم حاصل کرو گے، اور تمام احکامات بجا لانے کے بعد اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ مدثر کے اندر کفار کو ان کے برے اعمال کی سزاؤں سے ڈرایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور دوزخ کے بعض واقعات کی طرف اشارہ ہے، آخرت کے منکرین کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ پاک نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 49 تا 51 فرمایا، قرآن حکیم کی حقانیت کو اور بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کے اس کے ساتھ رویے کو بیان کرتے ہوئے کہ جو لوگ قرآن مجید سے روگردانی کرتے ہیں وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھوں کی طرح ہیں، جو ایسے بھاگے جا رہے ہیں قرآن حکیم سے منہ موڑ کے، جس طرح گدھے شیر کے خوف سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ آیت نمبر 54 تا 56 فرمایا کہ یاد رکھو یہ قرآن مجید ایک جامع نصیحت اور واضح ہدایت ہے، مگر یہ ہدایت نصیب صرف ان کو ہوتی ہے جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے۔ سورہ قیامت میں قیامت کے احوال کی تفصیل ہے، موت کے احوال اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سمجھانے کے لیے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 34 تا 40 فرمایا، اے انسان تباہی ہے، تیرے لیے بسط تباہی ہے، تو خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تیرے اعمال کی کوئی جانچ پڑتال نہ ہوگی، یہ تیری بھول ہے، تو بہر صورت باز پرس کے شکنجہ میں کسا جائے گا،
فرمایا کہ ذرا اپنی پیدائش کے طریقے پر تو نگاہ ڈال، کیا تو ابتداءً ناپاک قطرہ آب نہیں تھا جو رحم مادر میں داخل کیا گیا، پھر خون کے لوتھڑے میں داخل ہوا، اعضاء و نقوش کے مراحل سے تجھے گزارا گیا اور آخر میں نر و مادہ کی دو قسموں میں سے ایک قسم قرار پا کر بہر آ گیا۔ تو جس نے یہ سب کچھ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ سورۃ الدہر میں زیادہ تر اعمال کی جزا و سزا کی تفصیل ہے، اور اعمال کی جزا و سزا کے ممکن ہونے اور واقع ہونے کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، جنت میں جنتیوں کو پیش کی جانے والی نعمتوں کو ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 7 تا 12 شکر گزار بندوں کی صفات اور ان پر کیے جانے والے انعام کو ذکر فرمایا کہ شکر گزار وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے اور واجبات کو پورا کرتے ہیں، قیامت کی ہولناکی سے خوف زدہ رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محتاجوں، یتیموں، مشکلات سے دو چار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جن لوگوں کی یہ خدمت کرتے ہیں ان لوگوں سے بدلہ یا شکر گزاری کے متمنی نہیں ہوتے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک بھی اس دن ان کو فرحت اور شادمانی دے گا اور یہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ پاک صبر و استقلال کے بدلے میں انہیں جنت اور جنت کے ریشمی لباس عطا کرے گا۔ ناشکروں کی صفات اور ان کے انجام کو بھی ذکر کیا، چنانچہ آیت نمبر 27 تا 29 فرمایا، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ صرف دنیا کے اسیر اور سامان دنیا کے حریص ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا حالانکہ ان کا پیدا کرنے والا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، جو انہیں مارنے اور ان کی جگہ پر اور لوگوں کو لے آنے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک آپ کے سامنے ہے یہ ناصحانہ باتوں کا مجموعہ ہے، جو شخص اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنی مراد پا سکتا ہے۔ سورہ مرسلات میں بھی قیامت کا وقوع، جزا و سزا کے اسباب اور کیفیات کا ذکر ہے، اور آخر میں جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے اور جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔